اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے قرآن کریم خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا اور اس کی اہمیت اور افضلیت۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ بخاری کتاب فضائل القرآن، باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہم احمدیوں پر جو احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بہت سے مسلمان جو علم دین حاصل کرتے، ان کی ساری توجہ نحو، صرف اور فقہ اور منطق اور فلسفہ پڑھنے پڑھانے کی طرف ہوتی تھی، اور مسلمانوں کے مدرسے اور مکتب نوجوان طلباء کے سالہ سال ان مضامین کو پڑھانے میں ضائع کر دیتے تھے۔ پھر بمشکل حدیث کی باری آتی تھی، اور حدیث کے پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور آپ کی اخلاق اور جمال کے بجائے ایسے مسائل پر بحث ہوتی تھی جن کا تعلق فقہ سے تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم احمدیوں کو قرآن سے دوبارہ متعارف کروایا اور اس کی ایسی تفسیر بیان فرمائی جس نے احمدیوں کے دلوں میں قرآن مجید کی سچی محبت پیدا کی، اور ثابت کیا کہ قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو ایک انسان کی اصلاح کر سکتی ہے، اس کو پاک کر سکتی ہے، بلکہ اسلام کو تمام دنیا پر غالب کر سکتی ہے، اور تمام دنیا کی رہنمائی یہی کتاب کر سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یاد کرایا کہ قرآن کریم خدا کا کلام ہے، اور وہ آخری کتاب ہے جو سب نبیوں کے سردار حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ انسانی زندگی کے تمام مسائل میں دنیا کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کو ساری دنیا میں شکست ہو رہی ہے، چنانچہ فرمایا، مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا، رسول حق کو مٹی میں سلایا، مسیحا کو فلک پر ہے بٹھایا، یہ توہین کر کے پھل ویسا ہی پایا، اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا، خدا نے پھر تمہیں اب ہے بلایا، کہ سوچو عزت خیر البرایا، ہمیں یہ راہ خدا نے خود دکھا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں قرآن کا حصہ جو بھی یاد ہو پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی جتنا قرآن کریم تم غور کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہو تمہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مومن کا یہی کام ہے۔ تیسر من القرآن سے صرف یہ مطلب ہی نہیں لینا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے کافی ہے، وہی پڑھ لیا اور مزید یاد کرنے کی کوشش نہیں کرنی، یا جس تعلیم کا علم ہے وہی کافی ہے اور مزید ہم نے نہیں سیکھنی، بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس میں بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا، فاستبقوا الخیرات، المائدہ آیت 49، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اور جب تک یہ علم ہی نہ ہو کہ نیکیاں کیا ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے اعمال ہیں جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو کس طرح آگے
بڑھا جا سکتا ہے۔ پس قرآن کریم کا پڑھنا اور سیکھنا اور اس پر غور کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ الخیر کلہ فی القرآن، تحفہ بغداد، روحانی خزائن، جلد نمبر 7 صفحہ 29، یعنی ہر قسم کی خیر و بھلائی قرآن کریم میں ہے۔ نیز حضور فرماتے ہیں کہ تمام بھلائیاں اور نیکیاں جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ بس یہاں میسر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید سیکھنا ہی نہیں ہے، جو یاد ہو گیا، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اور علم کو بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن کریم سے فیض پایا جا سکے۔ باقی جو حالات ہیں ان کے مطابق یہ ذکر ہے کہ تم بیمار ہوگے، مریض ہوگے، سفر پر ہوگے، تو اس لحاظ سے نمازیں چھوٹی بڑی بھی ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھنے میں کمی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جو سیکھ لیا وہ سیکھ لیا اور مزید نہیں سیکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، سورۃ المزمل آیت نمبر 5، یا اس پر کوئی زیادہ کر دے اور قرآن کریم کو خوب نکھار کر پڑھے، یعنی تلاوت ایسی ہو کہ ایک ایک لفظ واضح ہو، سمجھ آتا ہو اور خوش الہانی سے پڑھا جائے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 4 ستمبر 2009۔ بس اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم پر غور کرنے، اس کو بار بار پڑھنے اور اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔